السلام علیکم۔ ایپیسوڈ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں محمد اور فریہ کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کی والدہ آ جاتی ہے کہ کس بات پہ لڑ رہی ہے دونوں، اور حیران رہ جاتی ہے کہ کیا آخر مسئلہ کیا تھا، کہیں اس نے میگزین والی تصویر تو نہیں دیکھ لی۔ اور یہاں عامر کو دکھایا جاتا ہے، ہانڈے رات کو اس کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے اور عامر واش روم کی طرف چلا جاتا ہے، ہانڈے سو رہی ہوتی ہے اور ایسے میں وہ جاگتی ہے اور کھڑکی کے پاس چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی دیکھتی ہے وہاں پہ گنشا کھڑی ہوتی ہے اور وہ گنشے کو دیکھتی ہے، اپنی ڈریسنگ چینج کر دیتی ہے اور اسی ہولیے میں جا کے گنشے کے سامنے جاتی ہے۔ گنشا یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ عامر کے گھر میں اس طرح سے کیا کر رہی ہے، اور گنشے عامر سے باتیں تمام کہہ دیتی ہے جو ہانڈے نہیں کہنے دیتی، لیکن گنشے ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ فریہ میرے اور قرائی کی ہیلپ کر رہی تھی، قرائی کی وجہ سے میں پریگننٹ تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ کسی کو یہ بات مت بتانا اس وجہ سے، اور قرائی اور تمہارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ہانڈے یہ چیز ہانڈے کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ یہ سچ عامر کو پتہ چل جائے، اور وہ بار بار گنشے کی بات کو کاٹتی ہے تو عامر اس کو شٹ اپ بول دیتا ہے کہ چپ کرو ایک بار، اور یہی چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر فریہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی اور تمہاری میگزین میں تصویر کس چیز کی تھی، تو وہ ماں کو کہتی ہے کہ میں نے اچھے مارکس لیے تھے، میرا دوست مجھے بس وش کر رہا تھا، کسی نے یہ تصویر اس طرح سے لے لی اور صرف اتنی سی بات تھی۔ تو ماں اس کی سمجھ جاتی ہے، اور یہاں ہانڈے کا کوئی بھی گیم کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر سے دوبارہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ایسی کیا چال چلے کہ وہ عامر کو دوبارہ سے بہکا دے اور کہ وہ فریہ سے دور رہے، اور اس طرح سے دوبارہ سے ایک دوسری جگہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ محمد بہت پریشان واک کر رہا ہوتا ہے، اسے فون آتا ہے، غصے میں وہ فون کہیں پہ پھینک دیتا ہے فون، اور پھر عامر کو دکھایا، عامر کو پرانے سارے منظر یاد آ رہے ہوتے ہیں جب اس کی فریہ سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جس طرح وہ فریہ کی بے عزتی کرتا ہے، جس طرح وہ اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کرتا ہے کہ گنشے اس کو ساری بات بتا چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ساری چیزیں اس کو یاد آ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، میں تو اس کو فیس بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ایسے میں منظر چینج ہو جاتا ہے، اور یہ رات کو کلب میں بھی اسی وجہ سے بہت ڈرگس لیے جا رہا ہوتا ہے اور کسی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہانڈے یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ لڑکا تو سیریسلی بالکل انوالو ہو گیا ہے۔ اس کے والد بھی حالانکہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف سے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ یہاں قرائے جو ہانڈے سے سیریسلی محبت کرتا ہے، وہ اس کو مس تو بہت کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے غصہ اس پہ بہت آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہانڈے آتی ہے، دروازہ ناک کرتی ہے، لیکن قرائے نہیں کھولتا دروازہ، کیونکہ اس پہ شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح روتے روتے ہانڈے چلی جاتی ہے وہاں سے، قرائے بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زہرہ بیگم بہت گھر کے حالات سے پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہیں کسی مزار پہ جا کے دعا کر لی جائے، کیا پتہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اگلے یہاں صبح ہو جاتی ہے اور ایک مزار شریف کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ زہرہ بیگم رو رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے نصیب کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، بیٹے کے لیے کہ اللہ اس کی قسمت جاگ جائے، تمام بچوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے، سب کو یاد کر کر کے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اپنی زندگی میں صحیح سے آگے بڑھنے کا موقع دے۔ اور یہاں پر محمد جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے توبہ کر لیتا ہے، اور جو اس نے ایک ڈریس وغیرہ اور لیے ہوتے وہ سب کو وہ ایک ڈسٹ بن میں ڈال کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں پہ زہرہ بیگم اور اس کے ساتھ جو گلفدہ خاتون ہوتی ہے وہ کہتی ہے بہت سکون ملا مزار شریف میں دعا کر کے، وہ اسے کہتی ہے ایک اور بھی مزار ہے، چلو وہاں بھی چلتے ہیں، لیکن زہرہ بیگم منع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ جو پیٹ پال رہی ہوتی ہے لارا، وہ کسی کا پیٹ ہوتا ہے وہ لینے آ جاتا ہے، لارا اس کو دے دیتی ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ چلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سنبھالا۔ یہاں دوبارہ سے زہرہ بیگم کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ رضا صاحب
اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس بار جو جاب تم نے چھوڑ دی کیا وجہ تھی، انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں نہیں بابا میں خود چھوڑ دیا، میں سے ایک بہت اچھی جاب تلاش کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، اچھے اچھے آفرز ہیں، میں بھی محنت کروں گا. اپنے والد کو مطمئن کرتا ہے. عامر کا باپ یہاں عامر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ٹینشن ہو رہی تھی اپنے بیٹے کی، اور وہ اسے گاڑی کی چابی دے دیتا ہے کہیں بھی جانا ہو تو بیٹا گاڑی سے چلے جایا کرو. اسے تھوڑا تھوڑا اپنے بیٹے پہ مطلب افسوس ہو رہا ہوتا ہے. عامر کو گاڑی دے کے وہ عامر بھی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا جاتا ہے کالج کی طرف. اور یہاں پر فریحہ کو دکھایا جاتا ہے. فریحہ کے گنچے کے ساتھ بیٹھتی ہے. فریحہ اور گنچے آپس میں بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن فریحہ اس کے ساتھ زیادہ اوپنلی بات نہیں کر رہی ہوتی، نہ ہی گنچے. عامر آتا ہے اور فریحہ کو دیکھتا ہے. ایسے میں دوبارہ سے منظر چینج ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو انگوٹھی کا الزام لگاتے ہیں زہرہ بیگم پہ. وہ لوگ سوری کرنے آئے ہوتے ہیں اور زہرہ بیگم کے گھر آتے ہیں اور اس کو کافی پیسے دیتے ہیں کہ مطلب ہمیں افسوس ہے ہم نے آپ کی اتنی بےعزتی کرائی. لیکن جو رضا صاحب ہوتے ہیں وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ کی بےعزتی کافی تھی. اس پہ مہمت بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر جان چھوٹی، یہ لوگ مان تو گئے کہ ہم ایسے غلط لوگ نہیں ہیں، اور شکرانے کے نفل ادا کریں گے. اب تو یہاں پہ عامر اور فریحہ کی ٹکر ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور گزر کے چلے جاتے ہیں، اور ہانڈے پھر پریشان ہو جاتی کہ کہیں پھر ان کی بانڈنگ نہ ہو جائے. بس اس کو یہی دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے. یہاں پہ ایز یوزول صنم میڈم ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہی ہوتی ہے، اور ابھی بھی اس کے نیلز کی کوئی فائلنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں جانسو سے کئی کہنے کا بتاتی ہے. اور یہاں پر مہمت لوگ شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جانسو اپنے والد کے ریسٹورنٹ آتی ہے اور یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ریسیپشن پہ بات کرتی ہے. اور وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ آنر کی بیٹی آئی ہوئی ہے، اس کو بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. یہاں جانسو حیران رہ جاتی ہے جب وہ فریحہ کو ویٹرس کے یونیفارم میں دیکھتی ہے. یہاں پہ دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے. رضا صاحب اور اس کے جاننے والے سب ایک ساتھ ملتے اور باتیں کرتے ہیں آپس میں. جھانسو ناراض ہو رہی ہوتی ہے فریحہ پہ کہ تم ویٹرس تھی، تم نے عامر کو بھی دیکھا، تم نے پاپا کی ویڈنگ اینیورسری کو بھی دیکھا، تم نے سب کچھ دیکھا، تم اسے چھپائے رکھا، تم میری کیسی دوست ہو. اس کو شدید غصہ آتا ہے اس کو فریحہ پہ. فریحہ کہتی ہے میں مجبور تھی، میری جاب ہے، تم مطلب اس طرح کیوں سوچ رہی ہو، اس سے ہماری فرینڈشپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ اس کو تم فرینڈشپ کہتی ہو، تم مجھ سے باتیں چھپا رہی ہو. اور اس طرح سے ایسے میں جانسو کے والد آتے ہیں، جانسو کو خوب پیار کرتے ہیں. فریحہ وہاں سے چلی جاتی ہے گڈ ڈے کہہ کر، اور یہ لوگ جانسو اور اس کے پاپا گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور دوبارہ سین چینج ہوتا ہے اور ان کی بلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ سب کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہی مہمت اور فریحہ کے درمیان بحث شروع ہو رہی ہوتی ہے. دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے اس چیز سے، اور یہ کمرے میں آتی ہے تو اس کی والدہ فوراً اس کے پیچھے آتی ہے، اس کو سمجھاتی کہ تم کیوں ہر وقت اس لڑکے کو تنگ کرتی ہو، مہمت کو بیچارے کو کیا کیا اس نے. وہ والدہ کو بتاتی تو نہیں ہے. اس کے بعد مہمت سنوکر کلب آتا ہے اور اپنے دوست کو کہتا ہے کہ جو گھٹیا کام تم نے مجھے سونپا یہ میں نہیں کر سکتا، بہت گھٹیا کام ہے، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کے گھٹیا کام کرے اور اس طرح سے پیسے کمائے. وہ کہتا ہے کہ تم بہت پچھتاؤ گے، تم بہت غلط کام کر رہے ہو. فریحہ کو دکھایا جاتا ہے اپنے فون پہ عامر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو مس کر رہی ہوتی ہے. عامر کو دکھایا جاتا ہے وہ دوبارہ سے کلب میں ہوتا ہے اور وہی ڈرگز لے رہا ہوتا ہے. لڑکیاں اس کے پاس آتی ہے لیکن وہ بالکل نو لفٹ، کسی کو بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا. وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے جہاں بھی کوئی لڑکی آتی ہے. یہاں فریحہ باہر ٹہل رہی ہوتی ہے، اس کو اپنا بھائی نظر آتا ہے اور بھائی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ تمہاری تصویر تھی. وہ کہتی ہے میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. اور یہاں پہ زہرہ بیگم اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے کہ تمہارا کورس سب کچھ پورا کمپلیٹ ہے، اب ٹیچر تمہیں نہ مارے گی نہ ڈانٹے گی، آرام سے اسکول جاؤ. اور ایسے میں رضا صاحب آتے ہیں اور رضا سے وہ ٹھوکری لے لیتی ہے صبح ناشتے کی، اس کا کوٹ اتار کے لٹکا دیتی ہے اور اس کو آرام کرنے کا کہہ دیتی ہے. اور
یہاں پہ قرائے آتا ہے عامر کے پاس، اور دونوں کی دوبارہ سے دوستی ہو جاتی ہے اتنی بڑی لڑائی کے بعد۔ قرائے پہلے گلہ کرتا ہے کہ تم نے نہ مجھے سنا، نہ بس مجھے مارتے ہی چلے گئے، ایسی ہوتی ہے دوستی۔ عامر سوری کر دیتا ہے اور اس طرح دونوں میں واپس یہاں دونوں بھائیوں کی طرح دوست بن جاتے ہیں۔ عامر قرائے اور ہانڈے کو بالکل بہن سمجھتا ہے، لیکن ہانڈے ایسی نہیں ہے، ہانڈے عامر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہاں پہ دوبارہ صنم میڈم کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ زہرہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے جانسو کو، اور وہ بہت غلط ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے زہرہ کے ساتھ، اور زہرہ اسے منع کرتی ہے کہ میں دیکھو تم سے بڑی ہوں، یہ مطلب تم کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے۔ صنم میڈم بھی اپنی بیٹی کی سائڈ لیتی ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ گھر پہ ہوتا ہے اس وجہ سے، تو وہ بھی زہرہ کو ٹوک رہی ہوتی ہے کہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو میری بیٹی سے، اور زہرہ اپنی بہت انسلٹ محسوس کرتی ہے اور سیڑھیوں میں بیٹھ کے بہت زیادہ روتی ہے، بہت روتی ہے، اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی، اور وہیں پہ کافی دیر تک روئی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر گھر آتی ہے، اور گھر آتی ہے تو اس کے شوہر کو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا لگتا ہے، یہاں پہ صنم میڈم اس کو میڈیسنز دیتی ہے آرام کے، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ مجھے کیا سائیکو سمجھتی ہے جو اس طرح کے میڈیسن مجھے دے رہی ہے۔ اپنے پاپا سے وہ شکایت کرتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ دیکھیے پاپا، ماما میرے ساتھ اس طرح کر رہی ہے۔ پاپا اس کو تسلی دیتے ہیں کہ دل پہ مت لو، ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں زہرہ شدید پریشان اور سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ رضا صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ بتا نہیں رہی ہے، وہ بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرائے اور گنشا یہاں کالج میں ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سامنے سے ہانڈے آتی ہے اور دوبارہ سے اپنے الٹے سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، جس میں طنز اور تنقید اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ قرائے فریہ کے پاس آتا ہے اور فریہ سے بات کرنے لگتا ہے کہ تمہارے اور عامر کے درمیان کوئی بات ہوئی، کچھ ہوا؟ فریہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ مجھے ابھی ان باتوں میں پڑنا ہے، بس میں خوش ہوں تم دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں پہ زہرہ بیگم فریہ کے کمرے میں آتی ہے، بہت غصے میں ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ جانسو نے میرے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کی۔ فریہ یہ بات سنتی ہے تو فریہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ جانسو کے جتنے کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے دیے ہوتے ہیں وہ سارے اٹھا کے کو جمع کرتی ہے۔ یہاں قرائے ہانڈے کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے، بار بار اس کی تصویروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے میں اس کے پاس میسیج آتا ہے، وہ میسیجنگ کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ جانسو ہوتی ہے، جانسو اس کے ساتھ میسیجنگ کرتی ہے، ہائے ہیلو کرتی ہے اور باتیں کرنا شروع کرتی ہے، چٹ چیٹ کرنا شروع کرتی ہے، اور فریہ شدید غصے میں ہوتی ہے، اسی حالت میں جاتی ہے کپڑے لے جا کے، اور زہرہ بیگم اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کے والد بھی باہر آتے کہ کیا بات ہو گئی، عمر بھی آتے کہ کیا بات ہو گئی، تو وہ بہانہ بناتی تھی کہ نہیں اس کا کوئی کام تھا، اور ایسے میں وہ یہ جا کے صنم میڈم کا دروازہ نوک کرتی ہے اور صنم میڈم اسے کہتی ہے کیا ہوا، تو وہ ایسے میں جانسو آتی ہے، وہ جانسو کے منہ پہ کپڑے پھینک دیتی ہے کہ یہ لو اپنے کپڑے، جس کا تم احسان جتا رہی ہو، تمہارا نہ کھا رہے نہ تمہارا پی رہے، اور ایسے میں لارا دیکھتی ہے کہ شاید فریہ کی انسلٹ، اور جانسو بہت زیادہ فریہ کی انسلٹ کرتی ہے۔ فریہ کہتی ہے کہ مجھے تم پہ افسوس ہو رہا ہے، تمہاری ذہنیت پہ افسوس ہو رہا ہے، تم اتنے چھوٹے دماغ کی بچی ہو، اور لارا بھی یہ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ یہ جانسو کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے، کتنی روڈ طریقے سے بات کر رہی ہے، اور فریہ واپس اپنے گھر آتی ہے تو وہ بہانہ بناتی ہے، اپنے والد سے کہتی ہے کمپیوٹر کا کام تھا، اور اس طرح سے وہ اگلے دن دکھایا جاتا ہے، اگلی صبح ہوتی ہے اور عامر گاڑی سے اترتا ہے، نشے میں دھت وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور اپنے کمرے میں آتا ہے اور وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اور وہیں پہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب تک سویا پڑا ہے، اور یہاں پہ اس کا چھوٹا بھائی اس کو کال پہ کال ملا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوتا، اس کی والدہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ عامر کو کیا ہوا ہے، ایسے میں اس کی یہاں پہ زہرہ کی جو زہرہ اپنی بیٹی کے لیے شرٹس لیتی ہے، کہتی ہے یہ پہن لو، یہ بھی تمہارے ساتھ سب کچھ اچھا لگتا ہے،
بس یہ پہن لو. اور یہاں ہانڈے گنچے پہ بار بار طنز کر رہی ہوتی ہے، جس سے گنچے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. اور یہاں پر جو خلیل ایک ان کے رشتہ دار ہوتا ہے، وہ فریہ کو کہتا ہے کہ لاؤ میں تمہیں یونیورسٹی تک چھوڑ آؤں. فریہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. خلیل بہت خوش ہوتا ہے. خلیل کو دل ہی دل میں فریہ بہت اچھی لگتی ہے. اور یہاں جانسو وہی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، چیٹنگ وغیرہ. اور یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں ایک پروٹیکشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ اس نے کس کے ابارشن کروایا ہے، کس کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں قرائے کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ ہانڈے پہ شدید غصے میں آتا ہے کہ مطلب آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کسی کو بھی تم خوش نہیں دیکھ سکتی، تم چاہتی کیا ہو؟ آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ ایسے میں دوبارہ سے بلڈنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ صنم میڈم کہتی ہے مجھے ایک نئی میڈ کی ضرورت ہے، پرانی مجھے پسند نہیں ہے. اور پھر عامر کے چھوٹے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی لینے نہیں آیا اور عامر فون اٹینڈ نہیں کر رہا ہے. ایسے فریہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور وہ اسے پہچان جاتی ہے کہ ارے تم تو عامر کے چھوٹے بھائی ہو. اور یہاں پر عامر پڑا بالکل بے سدھ سو رہا ہوتا ہے. فریہ اس کی ہیلپ کرتی ہے کہ میں تمہیں گھر تک لے جاؤں گی، کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو. بعد میں عامر ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے کئی فون آ چکے ہیں. اور یہاں پہ فریہ عامر کے گھر آتی ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اور عامر کی والدہ بھی ہوتی ہے. عامر یہاں پہ نہیں ہوتا. فریہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، بات چیت کر رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں عامر آتا ہے اور عامر یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے گھر میں فریہ بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کو بہت حیرت ہوتی ہے. اور یہاں پر خلیل صاحب آتے ہیں جو اور رضا صاحب کے ساتھ بہت ہمدردی جتاتے ہیں کہ لائیں میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں. رضا صاحب کو بھی پسند آتے ہیں. اور یہاں عامر کی والدہ تھوڑا فیل کرتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی ناراضگی ہے فریہ اور عامر کے درمیان، اس لیے ایسے کٹ کٹ کے بات کر رہے ہیں. تو جب فریہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں ابھی، تو یہ چیز اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم فریہ کو لے جاؤ. بس دونوں آپس میں بات نہیں کرتے لیکن ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بالکل خاموشی سے بس رستہ کٹ رہا ہوتا ہے. بس ایک مجبوراً دونوں چپ ہوتے ہیں. اور ایسے میں عامر میوزک لگا لیتا ہے. تب بھی فریہ کا کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا، اس کا دل بہت ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بہت. اور ایسے میں گاڑی رک جاتی ہے. فریہ گاڑی سے اتر جاتی ہے لیکن اس کو ایسے دیکھ کے شکوہ بری نظروں سے دیکھ کے گاڑی سے اتر جاتی ہے. اور جانسو وہی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اتنے سارے کپڑے ہیں اور ٹیگ لگے ہوئے ہیں اور تم اس کو یوز ہی نہیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں اس طرح مطلب پیسے خرچ کر رہی ہو. اسے وہ کہتی ہے کہ واو ماما، آپ کو تو ابھی ابو کے بینک بیلنس کا بھی بہت ٹینشن ہونے لگا ہے. لارا جو دیکھتی ہے کہ فریہ کے ساتھ کل بہت بدتمیزی ہوئی تھی تو لارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کپڑے دوں گی بہت سارے، تم پہنو اور تم اس طرح سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا. اگر تم سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں تو اس طرح سے تم بتانا کہ یہ ہمارے برانڈ کے کپڑے ہیں. اور اس طرح سے تم ہماری ایک طرح سے برانڈ ایمبیسیڈر بھی بن جاؤ گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا. اور فریہ مان لیتی ہے کہ تو ایک اچھا مطلب آپشن دیا ہے انہوں نے. اور اس کی والدہ بھی مطمئن ہو جاتی ہے اس کے ڈریسنگ کے حوالے سے. وہ اپنی والدہ کو یہ تمام بات بتا دیتی ہے. والدہ عامر کی تصویر کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو وہ پہلے والا لڑکا ہے. مطلب کنفیوز ہوتی ہے کہ مطلب آخر فریہ کا کس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کیا ہے. یہاں پھر وہی کلب نائٹس دکھائی جاتی ہے اور پھر وہی عامر کی ڈسٹربنس دکھائی جاتی ہے. وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے مسلسل کہ اس نے فریہ کو کتنا ٹارچر کیا ناحق. اور قرائے اس کے ساتھ ہوتا ہے. قرائے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش، قرائے خود بھی بہت گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اتنا ڈسٹرب ہے. خیر یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. فریہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے. وہ بھی بے چینی محسوس کر رہی ہوتی ہے، بار بار عامر کی تصویر کو دیکھتی ہے. اور پھر اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے اور
وہی فون پہ یہ صبح بھی وہی منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ڈریس چینج کر کے وہ کالج کی تیاری کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ہانڈے کسی سے فون پہ بات چیت کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے کسی سازش میں مصروف ہوں گی۔ رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے، رضا صاحب سب اپنی ناشتے وغیرہ کی تیاری کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور فریہ بھی تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے کام ہے اور آج اسکول میں بہت، اور اس طرح یہ لوگ بات کر کے سب اپنا اپنا مطلب اپنی ڈیوٹیاں کر کے نکل پڑتے ہیں، اور فریہ بھی یہاں سے نکلتی ہے اور بابا سے اجازت لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بابا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہاں پہ فریہ کو اوپر سے جانسو مسلسل دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب تو جانسو کو بہت زیادہ پتہ نہیں اس سے کیوں جیلسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا پلان کرتی ہے کہ جو اس کی تصویریں تھی وہ میں اس کے والد کو دکھاؤں گی۔ یہاں پہ محمد اور اس کے دوست کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور زور و شور کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے ایک ایگریمنٹ کر کے اس کو دوبارہ ریجیکٹ کیا، تمہیں اس کا بہت برا انجام دیکھنے کو ملے گا۔ اور جانسو اپنے گیم کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب تو وہ پڑھنے لکھنے سے رہی، وہ گھر کے سامنے کمرے کے سامنے بالکل وہی والی تصویریں اپنے کمرے کے سامنے رکھ دیتی ہے تاکہ رضا صاحب کی اس پہ نظر پڑے۔ یہاں فریہ آتی ہے بات کرنے کے لیے عامر کے گھر، لیکن جب وہ آتی ہے تو یہاں پہلے سے ہی ہانڈے اور عامر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہانڈے جو ہے وہ فریہ کے خلاف کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور عامر سن رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں جب عامر حیران ہو جاتا ہے جب وہ فریہ کو دیکھتا ہے، اور ہانڈے بھی حیران ہوتی ہے کہ فریہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور فریہ دوبارہ سے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ رضا صاحب جب اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھتے ہیں تو بالکل دل پکڑ کے رہ جاتے ہیں، اور یقین نہیں آ رہا تھا اس کو، بالکل اس کی سانس رک جاتی ہے کہ یہ کیا مطلب وہ دیکھ رہا ہے، اور بہت مطلب ایک ٹراما، شدید قسم کے ٹراما میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ مورل آف سٹوری یہی ہے کہ بس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو ہے زندگی میں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ ابھی رضا صاحب کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے، اور آگے ہانڈے کی بھی کوئی منافقت نہیں چلنے والی ہے، بس جیسی ہے سیدھی سادی زندگی سب سے بیسٹ ہے۔ خدا حافظ۔